امید ہے ہمارے تمام دیکھنے اور سننے والے خیریت سے ہوں گے۔ پراکسی تبصرہ کی اس 22ویں پوڈ کاسٹ میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج دوبارہ سے میرے ساتھ موجود ہیں اسجد بخاری صاحب اور علی ڈار صاحب۔ آپ دونوں کو خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ دونوں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، تھینک یو، شکریہ جی۔ سر آپ لوگوں نے پاکستان میں اچھا خاصا اپسیٹ کروا دیا ہے۔ ہمارے خرم صاحب جو ہیں وہ آج بیچارے اپنا غم غلط کر رہے ہیں، کہیں غائب ہیں وہ، اور وہ شدید اداس ہیں۔ جس طرح لاسٹ ویک ہم نے ان کو مبارکباد دی تھی تو آج کے دن میں ان سے افسوس کرنا چاہ رہا تھا، وہ تو ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے۔ تو بخاری صاحب آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے سر؟ اپسیٹ ہوا ہے یا ایکسپیکٹڈ تھا؟ دیکھیں یہاں ہر چیز سکرپٹڈ ہوتی ہے اور ہم سکرپٹ سے باہر نہیں جاتے۔ یہ الگ بات ہے کہ سکرپٹ وقت سے پہلے ریویل نہیں کیا جاتا، لیکن کچھ اللہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پہلے کچھ پڑھ لیتے ہیں اور کچھ کے پاس چڑیاں ہوتی ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے، پچھلی دفعہ بھی آپ سے اسی پہ بات ہوئی تھی کہ پاکستان کی سب، اس کو بدقسمتی کہہ لیں یا اس کو ہائیبرڈ سسٹم کہہ لیں، پاکستان میں سب سے بڑی طاقت جو ہے، سیاسی طاقت، وہ جرنلز کے پاس ہے۔ وہ سب سے بڑی سیاسی قوت ہے اور وہ فوج کو استعمال کرتے ہیں اور اس کے مطابق جو فیصلے وہ کرتے ہیں اس کو مینوپولیٹ کر کے کوشش کرتے ہیں کہ اس پہ امپلیمنٹ۔ سر میں معذرت کے ساتھ، اگر ہمارے سیاست دان تھوڑی سی سپائن دکھائیں، وہ اس طرح کی فضول حرکتیں نہ کریں، بلیک میل نہ ہوں، تو ہم جرنیلوں کو ہر چیز کے لیے تو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے نا سر۔ دیکھیں سیاست دانوں کی غلطیاں اپنی جگہ پہ، ان کی خامیاں، ان کی کمزوریاں اپنی جگہ پہ، اس پہ بات کر سکتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے، میں آپ کو صرف حقیقت بتا رہا ہوں کہ جو گراؤنڈ ریالٹی ہے اس میں یہ ہے کہ ایک بہت بڑی طاقت یہ ہے، سیاست دان جو ہیں وہ بھی سیاسی طاقت ہیں لیکن وہ بہت کمزور طاقت ہیں۔ انہوں نے جو فیصلے کرتے ہیں یقیناً اس میں سیاست دان جو ہیں، سیاست دان دیکھیں کون ہوتے ہیں، وہ بھان مکی کا کنبا ہوتا ہے، اس میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اس میں لیڈرز بھی ہوتے ہیں، اس میں مفاد پرست بھی ہوتے ہیں، اس میں انقلابی بھی ہوتے ہیں، ہر طرح کے لوگ مل کے بنتے ہیں۔ تو ہر کوئی اپنے وقت میں، صرف یہ بات نہیں ہے کہ وہ بک رہے ہوتے ہیں، ہر کوئی اپنے نقطہ نظر کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کو کس میں فائدہ ہوگا، اس کا سیاسی نقطہ نظر کس میں چلتا ہے۔ تو ان میں وہ کوئی آرگنائز قوت نہیں ہے جس طرح یونیفارم والی فورس ہوتی ہے۔ اب جرنلز کے پاس کیا ہے؟ اب مثلا اب یہ الیکشن کی آپ نے بات کی، آپ کو یاد ہے ایک دن پہلے کیا کہا گیا وزیر داخلہ کی طرف سے اور دوسرے پی ٹی آئی کے وزیروں کی طرف سے؟ جناب یہ ریاست کا نمائندہ ہے۔ اب یہ سنجرانی صاحب تو پی ٹی آئی میں ہی نہیں ہے نا، جی ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے کہا، اور پھر اس کے بعد جب ان کو کہا گیا کہ یہ ایسا نہ ہو جائے، آپ یوسف رضا گیلانی جیسے پہلے جیت گئے تھے، انہوں نے کہا اب یہ جن کا نمائندہ ہے وہی فکر کریں گے، یہ بیان بھی آیا نا، باپ کا نمائندہ ہے۔ اچھا تو یہاں بات یہ ہے کہ جب جس ملک میں، جس ریاست میں حکومت کے ایک محکمے کو، ایک ذیلی محکمے کو ریاست کہا جائے، یعنی کہ فوج پہ جنرلز کا کنٹرول اور اس فوج کو ریاست کہا جاتا ہے، ان جنرلز کو جو فوج کو استعمال کر کے ریاست پہ مسلط ہیں اس کو کہا جائے، تو آپ سیاستدانوں کی خامیاں اپنی جگہ پہ، لیکن اس کے پیرلل نہیں لا سکتے۔ سیاستدانوں نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ انہوں نے راستے بنانے ہوتے ہیں اپنے مفاد کے لیے بھی اور اپنے سیاسی نظریے کے لیے بھی، اور اس میں ان کی خامیاں بھی ہیں، ایسا نہیں کہ وہ دودھ کے دھلے ہوئے ہیں۔ یقیناً بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے اس الیکشن کی ساری، انہوں نے حکومت کو آنکھ دکھانی تھی، ان کو کچھ منوانا تھا، تو تاثر دیا غیر جانبداری کا اور رزلٹ آپ کے سامنے آیا۔ اور دوسری طرف انہوں نے حکومت، ان کو اپوزیشن کو اپنی پوزیشن پہ لانا تھا، تو انہوں نے کیا کیا؟ غیر جانبداری سے پیچھے ہٹ گئے، واپس اپنے ہتھ کنڈے پہ آ گئے۔ تو یہ گیم ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے، اس پہ اگر آپ چاہیں تو بات کریں گے آگے، کہ جو پی ڈی ایم ہے اس کا مستقبل کیا ہے اور اس کو کرنا کیا چاہیے۔ تو اس وقت جو کچھ ہوا ہے اس پہ کے مطابق ہے۔
اچھا لیکن اس کے اوپر میں تھوڑا سا اس طرف بالکل پی ڈی ایم کے مستقبل کی طرف بھی جائیں گے. اس کے اندر علی بھائی میں آپ کی طرف آتا ہوں. 5 نون لیگ کے جو سینیٹرز ہیں ان کے بارے میں نام لیا جا رہا ہے. ایک اسد جنجوا ہے, مشاہد حسین ہے, حافظ عبد الکریم ہے جن کی بلکہ پریس کانفرنس بھی ہوئی ہے, شاہین خالد بٹ اور دلاور خان ہے. ان 5 کا نام تو کہہ رہے ہیں کنفرم ہے جنہوں نے غلط سٹیپ بھی لگائی ہے اور بعد میں عبد الغفور حیدری کے اگینسٹ آفریدی صاحب کو ووٹ بھی دیا. مجھے یہ لگتا ہے, یہ میرا خیال ہے, یہ میری پرسنل اوپینین ہے کہ یہ تھوڑا سا بیلنسنگ ایکٹ ہوا ہے سر. یہ پہلے جس طرح سے گیلانی صاحب سینٹ کے اندر جیت گئے, اس کے بعد اب گئے ہیں ڈسکا الیکشن کے اندر اپوزیشن کے حق میں فیصلہ ہوا ہے, ابھی انہوں نے ان کو جتایا ہے. اب مجھے یہ لگتا ہے کہ گیلانی صاحب کے اگینسٹ جو کیس کورٹ میں گیا ہوا ہے اس کو وہ اٹھا کے باہر پھینکیں گے. گیلانی صاحب کو جو ہے وہ سینیٹر, ان کا سینیٹر شپ پکی ہو جائے گی. ڈسکا الیکشن نون لیگ جیت جائے گی. یہ والا جو چیز ہے میرے خیال سے اس کو کائنڈ آف انہوں نے بیلنس کیا ہے. آپ کیا کہیں گے سر اس کے بارے میں؟ دیکھیں جو کوئی یہ کر رہا ہے, بیلنس کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, یہ سارے ایکشن جو آپ نے گنوائے ہیں ان کو میں ان آپ کے پروگراموں میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, میں پھر وہی بات کروں گا کہ ان کو یہ چیز بھی ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ ملک نے کہیں آگے بھی چلنا ہے یا نہیں. اور ہم ملک کی بات کرتے ہیں, 20-22 کروڑ لوگ ہیں, تو ان کی زندگیوں کے اوپر جو اس وقت مشکلات ہیں اکانومی کی حالات کو دیکھتے ہوئے, اس کے حوالے سے آپ دیکھیں تو یہ روز بروز جو دیگردوں حالات ہیں خاص طور پہ معاشیات کے حوالے سے, وہ زیادہ عرصے آپ اس طرح سے نہیں چل سکتے, اس طرح گھسیٹ نہیں سکتے اس کو. تو اس لیے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ انہوں نے یہ کر دیا, بیلنسنگ ایکٹ ہو گیا, پہلے انہوں نے یہ کیا اس کے بعد یہ کیا اور اب آگے یہ کریں گے, تو یہ اس سے کام نہیں چلے گا. میں سمجھتا ہوں عزت بھائی کی بات امپورٹنٹ ہے کہ اس میں آگے جو ہے سیاستدان یا سیاسی قوتیں جو ہیں وہ اپنا کیا اگلا لاہ عمل بناتی ہیں, بہت امپورٹنٹ ہے. کیونکہ دیکھیں یہ صرف اس وقت صرف یہ نہیں ہو رہا کہ یقیناً یہ ساری سیاسی جماعتیں ان کے اپنے تھوڑے سے ڈفرینٹ آبجیکٹیوز ہیں, ان کو سامنے رکھ کے یہ سٹیپس لے رہی ہیں, لیکن یہ جو پی ڈی ایم کا اتحاد ہے یہ اس کو اتنا بھی ہم نہیں لائٹ لے سکتے. یہ بڑی بات ہے کہ یہ لوگ اکٹھے ہیں, اور 5-6 سینیٹرز نے کیا 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 نہیں کیا, لیکن اب اتنی ٹیکنیکل وہ بات 100 دفعہ دہرائی جا چکی ہے مختلف میڈیاز میں پہ اپوزیشن کی طرف سے, انکلوڈنگ میں بلاول کی ایک تھوڑی سی دیکھی تھی پریس کانفرنس, اس کے اندر بھی کہ وہ ایک سمپل سی چیز ہے کہ آپ خانے کے اندر کہیں بھی اسٹیمپ کر سکتے ہیں. تو اگر ان لوگوں نے وہ یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی جو ڈپٹی چیئرمین کی جو ہوئی ہے الیکشن, اس میں جس طرح سے وہ کر رہے ہیں کہ جی وہ اگر اس وقت اس کو جو ووٹس ملے ہیں, یس وہ ایک ضرور ان کے لیے کوسچن مارک ہونا چاہیے. تو یہ ہے کہ لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے میں آپ سے یہ کہوں گا کہ ملک جو ہے وہ جس مشکل میں پھنسا ہوا ہے, اس میں اس موجودہ سیٹ اپ کو جو بھی انہوں نے بنا کے دیا ہے, جس نے بھی بنا کے دیا ہے, وہ بری طرح سے فیل ہو رہا ہے. دیکھیں اکانومی میں کوئی سدھار نہیں ہے. سدھار کیا ہونا, جو خرابی ہو چکی ہے اس کو وہاں روکا بھی نہیں جا پا رہا, رائٹ. ایک چیز. دوسری چیز, انٹرنیشنل ریلیشنز کہیں پہ بھی نظر نہیں آ رہے, کسی قسم کی کوئی نیا بریک تھرو ہوتا نظر نہیں آ رہا. تیسری چیز یہ ہے کہ جو آپ کی ملک کے اندر ایک فیلنگز بھی ہوتی ہیں لوگوں کی کہ اچھا اب یہ ہے کہ اس وقت تو ٹھیک نہیں ہے لیکن آگے حالات بہتر ہو سکتے ہیں. اس وجہ سے لوگوں میں کانفیڈنس آتا ہے, زندگیوں میں ان کی سوچ آتی ہے کہ ہم بہتر ہو سکتے ہیں. اس کو فیل گڈ فیکٹر کہتے ہیں. وہ کسی قسم کی کہیں پہ نہیں ہے وہ چیز. ان چیزوں کو سامنے رکھنا ہے, اور یہ جو جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ جی وہ یہ کر دیں گے, ان کا سٹیپ ایک یہ تھا, سیکنڈ یہ تھا, تھرڈ میں وہ اس طرح بیلنس کر رہے ہیں, چوتھا ایسا ہوگا. وہ لوگ جو ہیں وہ بھی اسی ملک میں رہتے ہیں, اور میرا خیال ہے اصل میں تو جو ریسورسز ہیں اس ملک کے اس پہ وہ قابض ہیں. تو اگر وہ ریسورسز جو ہیں وہ آہستہ آہستہ وہ گھٹتی جائیں گی اور وہ
उनके आगे के जो उनके उन रिसोर्सेज को यूज करके उन्होंने मजे करने हैं, वो रिसोर्सेज ही वो डिप्लीट हो रही होंगी, तो आखिरकार उनके लिए भी इशू बनेगा। मेरा ख्याल में ये अली भाई अगेन हम लोग, मेरा ख्याल से जो मसले की जड़ है, मैं असद भाई आपकी तरफ आता हूं अब, वो ये है कि हम मसले की जड़ की तरफ नहीं जा रहे। देखें, हम जर्नैलों को जितना चाहे ब्लेम कर सकते हैं, ठीक है, वो इन्वॉल्व भी हैं, इस चीज से हम डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन सर स्टिल ये जर्नैल भी हमारे लोगों में से निकल के ऊपर आते हैं। इसके अलावा हमारे सियासतदान इनको ये मौका देते हैं असद भाई, तब ये हरकत करते हैं ना। अगर हमारे सियासतदान मजबूत हों तो इनको ये चीजें करने की, अब आप ये देखिए कि नून लीग के 5 सेनेटर्स ने यूसुफ रजा गिलानी की गलत स्टैंप लगाई। अब एक चीज और भी आ रही है, और ये अंदर के हल्के ये बात कर रहे हैं कि अब्दुल गफूर हैदरी को जिन 7 लोगों ने बेसिकली वोट नहीं दिया, वो असल में पीपल्स पार्टी के लोग थे। तो जब इस तरह की आपस की जंग और जदल चल रही है, तो सर अब पीडीएम का क्या मुस्तकबिल होगा? ये हम लोगों को बेवकूफ बनाएंगे और इस तरह के जलसे जुलूस करते रहेंगे, एंड दैट्स इट। देखें, आपने कहा कि सियासतदान जनरलों को मौका देते हैं, ऐसा नहीं है। जनरल सियासतदानों को मौका देते हैं कितना खेलना है, कहां तक आना है आपने। आप इस बात को रिवर्स कर लें तो फिर बात समझ में आती है। जो आप शिकायत कर रहे हैं सियासतदानों से, मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं, बिल्कुल बजा है। लेकिन जिस हाइब्रिड सिस्टम में आप हैं उसमें इर्तिका नहीं हो सकता। आप उस अखलाक की और उस चीज की तवक्को नहीं कर सकते। ये भान मक्की का कुंबा है, ये उस तरह नहीं ऑर्गेनाइज होती सियासी पार्टियां। ये फौज नहीं है, ये डिसिप्लिन्ड आर्मी नहीं होती सियासत। इसमें आप उन मुल्कों को छोड़ें, आप यहां देखें कनाडा में हार्पर के जमाने में, वो टोरंटो में वो पाकिस्तानी एक थे लिबरल एमपी, वो फ्लोर क्रॉस कर गए थे, और होता रहता है। तो ये तो इन मुल्कों में भी हो जाता है। लोग दिलचस्प बात है कि वो पाकिस्तानी थे। सिर्फ ये बात नहीं है, उसके अलावा उसके बाद फिर वो पाकिस्तानी नहीं थे, वो स्वाब भी एक और साहब हो गए थे, एक खातून हुई थी। बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये है कि ये हॉर्स ट्रेडिंग, ये इश्यू है इंसानों, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे जो है, और पाकिस्तान में तो उसकी वजह वो इर्तिका नहीं करने दिया जा रहा सियासत। मसलन इससे भी पीछे जाएं, हम पहले भी कई दफा बात कर चुके हैं कि ये सिस्टम क्यों उस तरीके से मारूसी सियासत बन चुकी है। तो उसकी भी वजह यही है, इर्तिका नहीं हो सका। और आज अगर आपने कल मियां साहब की तकरीर सुनी, उन्होंने जो वीडियो रिलीज की, जो धमकियां आ रही हैं अपना मरियम नवाज को, तो क्या आप समझते हैं कि वो ऐसे झूठ बोल रहे हैं? अब ये प्रेशर जो है, जो मरियम पे है, वो आम, अगर मरियम नवाज ना होती तो वो ना ले सकती। वो बेनजीर भुट्टो थी जिसने प्रेशर लिया, इतना अरसा जेल में रही, और जेल में जो कुछ करना था उन्होंने किया, लेकिन उसके बावजूद एक हद से आगे नहीं जा सकता था जनरल जिया। उसको पता था कि इसके पीछे अवाम कितनी बड़ी है। मसलन आज आपने वो देखा, उसका पीटीआई के एक साहब, और कितनी हद से आगे जाना था जनरल जिया ने भुट्टो को फांसी तो लगा दिया, भुट्टो को इससे आगे फांसी किस लगा हद पे चला जाता वो बेनजीर को भी गोली मार सकता था। देखें आप, ये आप बेनजीर उसी के जमाने में आई ना, 1986 में जनरल जियाउल हक ताकत में था, वर्दी में भी था, ठीक है। उसने जुनेजो को एक नाम निहाद वजीर आजम के तौर पे तो बना दिया था, सारी ताकत उसकी थी। और लाहौर में जो हुआ 86 में, वो किसकी मौजूदगी में हुआ? जियाउल हक सदर था पाकिस्तान का उस वक्त, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इस्तकबाल। तो ये उसके पास भी वो ताकत नहीं थी। मुझे याद है, आप भी पिंडी में रहे हैं, सैटेलाइट टाउन में एक मौलाना होते थे सदरुद्दीन, जियाउल हक के बड़े करीब थे। ये उन्हीं दिनों की बात है 86 की। वो हमारे एक साहब थे, वो उनकी कोई किताब थी, और वो यूसुफी साहब बहुत बड़े कातिब है पाकिस्तान के, तो वो मेरे दोस्त थे। तो मैं सैटेलाइट, तो कहने लगे मेरे घर वो उन्होंने आना था, कहने लगे इनसे होते हुए चलते हैं, इनसे एक काम है। सदरुद्दीन साहब के पास बैठे थे हम, बहुत बड़े मौलाना थे वो अपने जमाने के। तो वो साहब बातें
کرتے کرتے نکل آئے, کہنے لگے کہ میں نے کتنی دفعہ جنرل صاحب کو مشورہ دیا تھا کہ یہ بچھو خاندان ہے, پورے خاندان کو ختم کر دو. بھٹو خاندان کی وہ بات کر رہے تھے کہ بے نظیر کو تم مار ڈالو, دیکھا اب اس کے ناک پہ لڑ گئی. تو مشورے بھی دیے گئے تھے, لیکن ایک حد سے آگے نہیں کر سکتے آپ. تو ریزسٹنس بہت بڑی تھی کیونکہ اس کے پیچھے لوگ تھے. اسی طریقے سے یہ بات وہاں سے چل رہی تھی کہ یہ جو سیاستدان ہے تو نیچے سے لوگ بک جاتے ہیں, اس میں ان کو بہتر ہونا چاہیے, لیکن یہ جو بڑے لیڈر ہیں جس میں ماروثی سیاست اور اس کی بات کرتے ہیں, یہ پریشر لے سکتے ہیں. ان کو ہمیں سمجھنا ہوگا یہ بہت بڑی غنیمت ہے. ہم اپنی جنگ اکیلے نہیں لڑ سکتے, ان کی طاقت چاہیے. اس کے بعد سر وہ بات ٹھیک ہے, یہ میں جو تصویر آپ کو میں نے اسکرین پہ اسی لیے لایا ہوں, اسی کی میں بات کر رہا ہوں. دیکھیں یہی سنجرانی صاحب کل کو پیپلز پارٹی کے یار غار تھے, نون لیگ کے خلاف پی ٹی آئی نے اور ان نے مل کے یہ کام کیا تھا. تو آج ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نون لیگ نے ان سے وہی کر کے بدلہ لے لیا. تو یہ تو ٹٹ فور ٹیٹ چلتا رہے گا نا سر, ساری عمر یہی کام چلتا رہے گا. یوں نہیں ہے, نون لیگ اور وہ نہیں ہے, یہاں یہ بنایا جا رہا ہے. اصل میں یہ صاحب جو ہیں یہ کسی کے نہیں ہیں, وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ ادھر بھی چلے جائیں گے ادھر بھی چلے جائیں گے. یہ لوگ جو ہیں یہ اصل ہر پارٹی میں, آپ کو اب غور کریں, ہر پارٹی میں اسٹیبلشمنٹ کے پلانٹڈ لوگ ہوتے ہیں اور وہ ان کو سپیس دیتے ہیں, وہ بھی مجبوری ہوتی ہے. مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں, کہنا چاہتا ہوں سنجرانی, سوری عزت بھائی, سنجرانی اینڈ دس کمپنی باب پارٹی, اس کو بلوچستان کے پرسپیکٹو میں دیکھنے کی بہت ضرورت ہے. اگر آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں نا, صرف ایک جملہ میں کہوں گا, بلوچستان کے اندر ان کی یہ ٹرو ریپرزینٹیٹو نہیں ہے. 5 سے 10% بھی ووٹنگ نہیں ہوتی بلوچستان میں, جہاں بلوچ علاقے ہیں. کوئٹہ شہر 2-4 شہروں کو چھوڑ کے کہیں پہ بھی 5 to 10% ووٹ نہیں پڑتا. یہ ذرا آپ ذہن میں رکھیں. تو یہ لوگ جو ہیں بنائے ہوئے ہیں, ان کی پوری ہسٹری ہے. اس کو تو آپ اس سے مکس نہ کریں. سوری عزت بھائی, میں آپ کی بات کاٹ دی تھی. اچھا میں یہ اسی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. مثلا بلوچستان سے ہی پھر دوبارہ کر لیتے ہیں کہ کہاں کے ہیں, یہ چاغی کے ہیں نا اوریجنلی, لیکن براٹ اپ ان کا سارا اسلام آباد میں ہوا ہے. ان کے بھائی دوسرے بھی ادھر مختلف جگہوں پہ ایڈجسٹ ہیں, چھوٹے موٹے لیول کے یہ لیڈر ہیں, اور یہ صاحب خود بزنس کرتے ہیں. تو آپ کو وہاں کی کوئی نہ کوئی فیک ریپریزنٹیشن, پراکسی ریپریزنٹیشن چاہیے. دوسری طرف آئیں, جو میں جس کی طرف اشارہ کر رہا تھا, نون لیگ میں چودھری نثار کتنے اہم عہدوں پہ اور کتنے قریب رہے, ان کو نہیں پتا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہیں. ٹھیک ہے, تو اسی طریقے سے اس میں سر ان کا تو اپنا بھائی شہباز شریف اسٹیبلشمنٹ کا ہے. وہی یہ میں آ رہا ہوں. تو آپ کو کہیں نہ کہیں راستے رکھنے پڑتے ہیں. اس طرح سیاست نہیں ہو سکتی نا, آپ جگہ ہی نہیں مل رہی. مثلا یہ جو ہے آج کل وزیر خارجہ جو ہیں شاہ محمود, کیوں پیپلز پارٹی نے رکھا تھا, ان کو نہیں پتا تھا. یا پہلے دور میں, ابھی بھی ان کے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے ہیں. اپنا گیلانی صاحب کے تعلقات اچھے ہیں, لیکن گیلانی صاحب کیا بھٹو کے چیالے ہیں؟ وہ کیا اسٹیبلشمنٹ سے ساتھ بیلنس نہیں کرتے؟ سر میرا خیال سے جنیجو کی گورنمنٹ میں منسٹر رہے ہوئے ہیں. میں بتا رہا ہوں نا, مجھے وہ کبھی نہیں بھولتا کہ جنیجو, یہ 1986 یا 86 کے شروع کی بات ہوگی, کہ ایک اسلام آباد میں ہوتا تھا, تو ایک پینٹنگ کی وہ تھی. یہ اس وقت سیاحت کے میرے خیال میں وزیر بنے تھے, وزیر مملکت یا کچھ جنیجو کی حکومت میں. تو یہ افتتاح کرنے آئے اس آرٹ گیلری میں, تو کینوس کو کینس کہہ رہے تھے یہ, تو ہم ہنس رہے تھے. تو یوسف نئے اس وقت اس لیول پہ سیاست میں آئے تھے, تو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ پہلے دور میں بے نظیر نے کس طرح ان کو وہ کیا, موقع دیا آگے جا کے جنرلز کے ساتھ تمہاری اسٹیبلشمنٹ سے تعلق داری ہے, اور تم ان سے پتہ لگاؤ کہ یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں, آیا ہماری حکومت ختم کرنا چاہ رہے ہیں یا کیا ہے. تو یہ بڑی کمپلیکیٹڈ سیاست ہے. آپ صرف اس طریقے سے اصل کرنے کی کام یہی ہے پی ڈی ایم کو, کہ وہ اور سیاستدانوں کو وہ کٹھے ہو کے, اور بڑے سیاستدان جو لیڈر ہیں, کہ ایسی ہوا بنائیں کہ آہستہ آہستہ یہ بات ختم ہو. یہ ملک کے لیے صحیح نہیں ہے, فوج کے لیے صحیح نہیں ہے, اور سیاست سے ان کی مداخلت ختم کریں. اس میں ٹائم لگے گا بہت, اور
ایک تو ٹائم لگے گا, دوسرا یہ کہ ادھر دوسری طرف اتنی ہمت بھی نہیں ہے. آپ کتنی قربانیاں دیں گے؟ اب جی فرمائیے, جی آپ بات کمپلیٹ کیجیے. تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ آپ کو جس طریقے سے یہ بیبی سٹیپس لے رہی ہے پی ڈی ایم, میں سمجھتا ہوں یہ بہتر ہے. ابھی اس طرح کے جس طرح کے حالات ہیں, اگر یہ بکھر گئی تو آپ دیکھیں گے اور کتنا نقصان ہوگا. اور میں نہیں اس کو بکھرتے ہوئے دیکھ رہا, یقیناً تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگز یا تھوڑے سے اپنی ان کی رائے ہے. پیپلز پارٹی کو بھی پتا ہے کہ اگر وہ نکل گئی اس میں سے تو وہ بہت اپنا نقصان کریں گے. اور سر آپ نے آئی تھنک ان کا بیان نہیں سنا, مسلم لیگ نون کے ہیں میاں جو آئی تھنک لاہور کے ہیں, وہ بھی سینیٹری ہیں آئی تھنک, انہوں نے آج ایک اور کہہ دیا کہ جی مریم نواز کو مار دیا آپ نے اینڈ آل دیٹ, وہ والا جو بیان تھا. میں دیکھیں تو اس پہ میں نے کمنٹ دیا, انہوں نے بیان وہ جو دیا نا کہ بھئی یہ بے نظیر کے اس پہ انہوں نے کہا تھا پاکستان کھپے, لیکن ہمیں اگر آپ نے مریم کو کچھ کیا تو پھر پاکستان کھپے کا نعرہ بھی ہم نہیں لگائیں گے. اچھا, تو یہ ایک انقلابی بات ہے جو پنجاب سے آ رہی ہے. ویسے تو بات یہ ہے کہ بدقسمتی سے خوش قسمتی یا بدقسمتی پاکستان کا نام پنجاب ہے, پنجاب کا نام پاکستان ہے. تو چھوٹے صوبوں والوں کو پہلے ہی مشکوک ہوتے ہیں, وہ ان کی حب الوطنی مشکوک ہوتی ہے تو ان کو پاکستان کھپے کہنا پڑتا ہے. پنجاب والوں کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ آپ رانجھا ہوئی والی بات ہے. وہ تو سر ہے وہ بات آپ کی ٹھیک ہے, لیکن جو پی ڈی ایم, میں علی بھائی کی طرف چلتا ہوں, پھر ہم اگلے ٹاپک کی طرف اس کے بعد چلیں گے, کہ اس وقت ہمارے اگینسٹ سیاستدان جو ہیں سر وہ اپنی ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں لگے ہوئے ہیں. میاں جاوید لطیف نے یہ بات کر دی, طلال چودھری نے بیان دے دیا ہن تانو مزہ آ گیا نیوٹرل ہون دا, وہ والی انہوں نے بات کر دی. اس کے بجائے اگر یہ سارے سیاستدان مل جائیں اور عمران خان کے ساتھ بھی ایون کہ ایک بیک ڈور ڈپلومیسی کی جائے, بجائے اس کے کہ اس کو اتاریں حکومت سے, عمران خان کے ساتھ بیک ڈور ڈپلومیسی کی جائے. اس کی پارٹی میں بھی کچھ انسان کے بچے موجود ہیں جن کے ساتھ بات کی جا سکتی ہے, یعنی شہباز گل ٹائپ لوگ جو ہیں وہ تو موجود ہیں, لیکن اس کے علاوہ بابر اعوان ہے, شاہ محمود قریشی, یہ وہ لوگ ہیں جن سے بات چیت کی جا سکتی ہے. ایون جہانگیر ترین ڈپلومیسی چلائی جا سکتی ہے. تو ان کے ساتھ اگر بیک گراؤنڈ میں بات کر کے اس نظام کو مضبوط کریں, نہ کہ اس کو ہم گرانے کے چکر میں لگے ہوئے ایک مرتبہ پھر سے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, بیسک بات یہ ہے کہ آپ نظام کی بات کریں, نظام کس کو کہہ رہے ہیں؟ اگر ہم ڈیموکریسی کو کہہ رہے ہیں جو ہے, اور آئین کی حکمرانی کی بات کر رہے ہیں, پارلیمنٹ کی سپریمیسی کی بات کر رہے ہیں, تو اس پہ تو یہی تو وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر پی ڈی ایم آپس میں تو اکٹھے ہیں. جو آپ کہہ رہے ہیں بیک ڈور ڈپلومیسی عمران خان سے کرنے کی ضرورت ہے, عمران خان خود تو تیار ہو نا اس کے لیے. اگر وہ ذاتی طور پہ خود اس چیز کو امپورٹنس دیتا نہیں, اس کے لیے ان چیزوں کی کوئی امپورٹنس ہے ہی نہیں ہے. اگر جو نظر تو یہی آتا ہے فی الحال. کتنی دفعہ کتنے دن پارلیمنٹ میں عمران خان صاحب تشریف لائے ہیں اور انہوں نے کتنے سیشن ابھی تک اٹینڈ کیے ہیں؟ آپ مجھے بتا سر سکتے ہیں ماضی میں کتنے؟ یہ ہوتا ہے نا کہ بلاول ایک دن اٹھ کے چلا جائے, عمران خان کے ساتھ ہاتھ میں لا لے, شہباز شریف اٹھ کے عمران خان کے ساتھ ہاتھ میں لا لے, اس میں کوئی بڑی بات تو نہیں ہے. نہیں, یہ ایسے ہاتھ نہیں ملاتے نا. کیوں ملائے؟ ہاتھ ملانا ہوتا ہے کسی بیس کے اوپر, کسی ایجنڈے کے اوپر. پولیٹیکل ایجنڈاز ہوتے ہیں, ہر جگہ ہوتے ہیں. تو یہ تو کسی, جیسے میں نے کہا نا, اگر عمران خان صاحب جو ہیں اگر وہ اس بات کو حکومت میں وہ ہے, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس سے تب بات ہو سکتی ہے عمران خان سے کہ عمران خان تھوڑی سی پولیٹیکل ول دکھائے اور پرائم منسٹر آف پاکستان بننے کی تھوڑی سی کوشش کرے. اگر وہ کنٹینر پہ ہی رہے گا اور وہ وہاں سے بیٹھ کے تنقید الٹا پوزیشن پہ جس طرح گورنمنٹ پہ کی جاتی ہے کرتا رہے گا اور ان کو نشانے پہ رکھے گا, تو یہ تو نہیں ہو سکتا. یہ کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی نہیں ہوتی. اور پھر کس کے لیے, کس کے خلاف سر کریں؟ یہ تو آپ میں کا کہتا مطلب ہوں یہ کہ حکومت عمران خان کی نہیں, چلاؤ لیکن پوزیشن رہی ہے. نہیں, وہ یہی ہے, لیکن نہیں, اس میں یہ ہے کہ دیکھیں نا, اگر تو یہ اس کا مقصد یہ ہو کہ پارلیمنٹ کی سپریمیسی کے لیے ہم کرنا چاہتے ہیں, بڑی اچھی بات ہے کہ وہ, لیکن خان صاحب کا کوئی ایجنڈا تو ہو نا ٹیبل پر. فار ایگزامپل جب 18ویں ترمیم ہوئی تھی تو اس میں ہر پارٹی کا اپنا تھوڑا بہت ایجنڈا اس میں تھا. فار ایگزامپل کے پی سے لوگ تھے, عوامی نیشنل پارٹی تھی, ان کا ایک چیز تھی کہ کم سے کم ہمیں ہمارا نام دے دو.
صوبوں کو اختیارات جائیں, ٹھیک ہے, باقی سب کچھ تھا, کہیں پہ کچھ تھا کہیں پہ کچھ تھا, لیکن یہاں پہ عمران خان صاحب ٹیبل پہ کوئی چیز ایسی رکھیں تو صحیح نا, جس سے پتا چلے کہ ان کی کوئی انٹینشن ہے, ان کی کوئی انٹرسٹ ہے پارلیمنٹ کے اندر, ان کی کوئی انٹرسٹ ہے جمہوریت کے اندر, ان کی کوئی انٹرسٹ ہے ڈیموکریسی کے اندر, ان کی کوئی انٹرسٹ ہے کانسٹیٹیوشن کے اوپر. ان کی اس میں کوئی انٹرسٹ ہے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے بس مجھے جس طرح بنا دیا گیا ہے اس میں ان کو تو نظر ہی نہیں آیا کہ کہیں کوئی ڈیموکریٹک انہوں نے کوئی اچیومنٹ کی ہے یا ڈیموکریسی سے ان کو یہ سب کچھ ملا ہے, تو اس میں ان کی انٹینشن نہیں. تو پھر کس بات پہ بات تو اس بات پہ ہوگی, ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں, آپ طاقتور ہوں, پارلیمنٹ کو طاقت دیں, ساتھ میں آپ کانسٹیٹیوشن پہ چلیں, اور کسی بھی پاور سے آپ کو مرغوب ہونے کی ضرورت نہیں, تب آپ ان کے ساتھ جائیں گے نا. لیکن وہ خود ہی یہ چیز کرنا ہی نہیں چاہتے, تو پھر آپ وہ تو کہتے ہیں میری طاقت تو ہے ہی یہ کہ یہ اسٹیبلشمنٹ میرے ساتھ, ہم ایک پیج پہ, یہی میری طاقت ہے. تو پھر کیا ہو سکتا ہے, پھر وہ تو یعنی آج کے نواز شریف ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں, مطلب وہ آپ نواز شریف کہہ لیں, کچھ بھی کہہ لیں. دیکھیں ایک چیز اور, میں ایک چھوٹی سی بات اور کہنا چاہتا ہوں, یہ آپ نے جو پچھلے بات آپ کی چل رہی تھی, یہ کہنا ہے کہ پالیٹیشین ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں, بات یہ نہیں ہے. پالیٹیشینز کا کام یہ ہے کہ اپنی بات کو منوانا, عوام میں اپنی بات کو, زیادہ بڑے حصے کو عوام کو اپنی بات کنونس کرنا, اس کو ساتھ ملانا. اس کے لیے وہ دوسرے کی بات کو نگیٹ بھی کرے گا. پیپلز پارٹی اگر نواز لیگ کو نگیٹ نہیں کرے گی تو اپنی جگہ نہیں بنائے گی. نواز لیگ اگر پیپلز پارٹی کی ساری باتیں مان لے گی تو وہ پالیٹکس نہیں کر سکتی. ان کی اپنی پالیٹکس ہے. مولانا فضل الرحمان, آپ سوچ نہیں سکتے کہ کس طرح مولانا فضل الرحمان, ابھی ہم اگلا جو ٹاپک ہے اس کو ہی دیکھ لیں, خواتین کی تحریک کے اوپر آپ کو پتا چل جائے گا کہ کون کس پارٹی کی کس طرح سٹینڈنگ رہی ہے. مولانا فضل الرحمان کا تو کوئی چانس ہی نہیں بنتا کہ وہ بے نظیر کے بیٹے کے ساتھ بیٹھے, حالانکہ وہ بے نظیر کے ساتھ بھی اتحاد کر چکا ہے. سیاسی مزے کی بات تو یہ ہے. تو یہ سیاست اور چیز ہوتی ہے, اور اس کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں کہیں پہ مل کے اور کہیں پہ ایک دوسرے سے مقابلہ کر کے, لیکن یہ ایون پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے, اور اس میں وہ جو تیسری طاقت ہے اس کا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے. دنیا میں اب یہ کہیں نہیں ہے, بدقسمتی سے کہیں پہ بھی نہیں ہے, سوائے ہمارے ملک کے برما میں جہاں ہے, پہ برما میں جی ہے. اسد بھائی برما ماشاء اللہ, برما وسیع برما ہمارا کزن میں ہے. اضافہ کروں گا اس بات میں کہ دیکھیں ہمیں ایک اور بات سمجھنی چاہیے. ہم جانتے ہیں کہ ڈی فیکٹو پاور جو ہے وہ جنرلز کے پاس ہے ریاست کی, ٹھیک ہے, لیکن اوور آل اگر آپ دیکھیں جس طرح بھی سسٹم چل رہا ہے اس وقت, عمران خان کو آپ فیس ویلیو پہ اگر لیں تو ملک میں اس وقت آئینی بحران نہیں ہے, ڈیڈ لاک نہیں ہے. ہمیں اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس وقت ڈیڈ لاک نہیں ہے. قومی اسمبلی پارلیمنٹ جیسی بھی ہے, سینٹ جیسی بھی ہے, دے آر ایکچولی فنکشنل, ان کے اجلاس ہو رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. صوبائی اسمبلیاں ہیں, تو آپ یہ دیکھیں کہ اس سسٹم کو اس طریقے سے نظر میں رکھتے ہوئے اس وقت نہ تو نواز شریف اس کو والی پارٹی اس کو ختم کرنا چاہتی ہے کہ بھئی یہ سسٹم ختم ہو جائے, یا یہ بھی نہیں چاہتے وہ بیسیکلی کہ یہ ابھی چلا جائے. کیوں؟ میری سینس یہ ہے کہ وہ اس لیے نہیں چاہتے کہ جس طریقے سے کارکردگی ہے وہ سیاسی شہید ہو جائیں گے. وہ کہیں گے کہ مجھے ٹائم نہیں ملا, میں نے اگلے 2 سالوں میں تو کمال ہی کر دینا تھا. تو یہ ان کے انٹرسٹ میں ہے کہ شور مچاتے رہو, تنقید کرو, اس کو ٹف ٹائم دو, لیکن الیکشن پوری ٹرم چاہیے. پی ڈی ایم میں جو اختلاف ہے نا اندر سے, وہ یہی ہے. نواز شریف والے نہیں چاہتے, وہ چاہتے ہیں کہ مڈ ٹرم الیکشن بے شک ہو جائیں, لیکن ایسا نہ ہو کہ 2 سال کے لیے ان کو حکومت مل جائے اس پارلیمنٹ سے. وہ بالکل اس کا حصہ نہیں بننا چاہتے. یہ پی ڈی ایم میں اختلاف ہے, اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ چاہتی ہے کہ شاید, ہمیں لگ یوں رہا ہے کہ شاید اگر ان کو 2 سال مل جائیں, سندھ میں ان کی پہلے سے حکومت ہے اور فیڈرل میں بھی, تو اگلے الیکشن جب ہوں گے 5 سال بعد تو ان کو شاید زیادہ, ان کی پنجاب میں بھی کچھ جگہ بن جائے, کچھ سیٹیں کے پی کے میں بھی لے لیں. تو یہ اندر کا اختلاف ہے, اور وہ بھی یہی چاہتے ہیں. جو فضل الرحمان ہے وہ بھی فریش الیکشن چاہتے ہیں. تو
یہی بات آپ سر اسی لیے تو پھر یہ بیانیہ بنتا ہے کہ جرنیل صرف جو ہے عوام کے لیے سوچتے ہیں، سیاستدان صرف اپنی سیاست کے لیے سوچتا ہے، نہیں تو پھر یہ بیانیہ صحیح بن جاتا ہے نا اس طرح سے. نہیں بنتا. دیکھیں آپ یوں دیکھیں کہ استحکام کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں عمران خان کو یا پی ٹی آئی کو 5 سال ملنے چاہیے. ٹھیک ہے، ان کی نااہلی اپنی جگہ پہ، ان کا نا تجربہ کاری اپنی جگہ پہ، لیکن آپ جیسے کیسے جب جس نے پارلیمنٹ میں جس کے پاس میجارٹی ہے اس وقت، وہ تو پی ٹی آئی ہے نا، اپنے الائنسز کو ملا کے، تو جب تک اس کے بعد میجارٹی ہے وہ کریں. اور اگر وہ سمجھیں گے کہ منارٹی گورنمنٹ ہے اور ہم فریش الیکشن کی طرف جانا چاہیے، تو وزیر اعظم نے عمران خان نے کہا ہے نا، تو الیکشن کروا دیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں، ہم تنقید کر رہے ہیں سب کچھ، یہ جو مسئلے ہیں، سینٹ کا الیکشن مینوپولیٹ ہوا، کیمرے آئے، وہ بہت بڑا ایشو، لیکن اس کے باوجود ملک میں ڈیڈ لاک نہیں ہے اس وقت، پولیٹیکل ڈیڈ لاک نہیں ہے اس وقت، آئینی بحران نہیں ہے ملک میں. تو یہ ڈی جورے اور ڈی فیکٹو ہمیں، اور یہ جو سا ہائیبریڈ سسٹم ہے، یقیناً یہ جو ہے یہ گراؤنڈ ریالٹی ہمیں نظر آتی ہے، لیکن قانونی طور پہ تو سب کچھ آئین کے مطابق چل رہا ہے نا. اگر کسی کو مینوپولیٹ کیا گیا گن پوائنٹ پہ، یا کسی کو ویڈیوز اس کی دکھا کے بلیک میل کیا گیا، جو بھی پیچھے ہوا ہے، یا پیسے چلے ہیں، یہ تو پیچھے ہو رہا ہے نا. لیکن اصل میں تو ہمیں یہی نظر آ رہا ہے کہ ممبرز جو ہیں ادھر ادھر ہو رہے ہیں. تو اس کو اس سینس میں بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ سسٹم جیسا چل رہا ہے، اس کو سیاستدان یہی چاہ رہے ہیں کہ 2-3 سال اسی طرح چل جائے، لیکن ان کو اگلے الیکشن کے لیے وہ کیا چاہ رہے ہیں. آپ یہ کہیں گے کہ یہ سیاستدان پھر کیا کر رہے ہیں، وہ یہ گارنٹی چاہ رہے ہیں اگلے الیکشن جو ہے وہ مینوپولیٹ نہ ہو، اس میں ہمیں ووٹ کو عزت کا معاملہ ہو. یہ نیریٹو جو ہے یہ کامیاب ہو رہا ہے کہیں نہ کہیں، اور اس کو سنا جا رہا ہے. رائٹ. تو چلیے اب ہم اپنے اگلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں سر. اور یہ کچھ سلوگنز ہیں ہمارے یہاں. پچھلے دنوں عورت مارچ ہوئی تھی، اف وی ریمبر. تو عورت مارچ کے اندر ڈفرینٹ قسم کی باتیں ہوئیں، ڈفرینٹ قسم کے سلوگنز چلے. اس کے اگینسٹ ایک حیا مارچ بھی ہوئی. میں یہ دکھانا اس لیے چاہ رہا ہوں کہ اس میں کہا جا رہا ہے جی آئی ایم پرائس لیس، آئی ایم اے ہوم میکر، مہنگائی بے روزگاری کو ختم کرو، مجھے گھر رہنے دو، اور مضبوط خاندان، محفوظ عورت، اور یہ ساری باتیں. تو یہ تو اپنی جگہ پہ موجود ہیں سر، لیکن اس کے علاوہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو جس ویسٹ کو ہم لوگ گالیاں دیتے ہیں، ہم برا بھلا کہتے ہیں، اس ویسٹ کی تصویر اصل میں جو ہے نا وہ خاصی تبدیل ہے. اگر ہم اس لحاظ میں دیکھیں تو وہ ویسٹ جو ہے وہ بات کرتا ہے عورت کی اس ترقی کی کہ جہاں پہ عورت کو ایک امپاورمنٹ دی جاتی ہے. یہاں پہ میں آپ کے ساتھ ایک اور جو ہے سنیپ شاٹ جو ہے وہ شیئر کرتا ہوں. اب ویسٹ بیسیکلی عورت کو امپاور کرنے سے مراد یہ ہے، ویسٹ عورت کو جو ایک امیج دیا جا رہا ہے نا کہ پتہ نہیں شو پیس بنا کے بٹھا دیا ہے. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ویسٹ عورت کو شاید یہ امپاورمنٹ دے رہا ہے جو کہ ہم آج بھی گھروں میں پھنسے ہوئے ہیں اور ہم اس سے آگے کی سوچ نہیں سکتے. تو اس کے بارے میں سر آپ لوگ کیا کہیں گے؟ اسد بھائی میں آپ سے شروع کرتا ہوں کہ یہ جو عورت مارچ کے اگینسٹ پروپیگنڈاز ہو رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں، ایک پہلی بات تو یہ کہ بڑی اچھی روایت پچھلے کئی سالوں سے چلی ہے 8 مارچ کی. 8 مارچ خواتین کا عالمی دن 70s میں یہ شروع ہوا تھا، اور پاکستان میں بھٹو صاحب کے دور میں بہت ہی جوش خروش سے منایا جاتا تھا. اور اس وقت ایک گانا بڑا مشہور ہوا تھا، ہم مائیں، ہم بہنیں، ہم بیٹیاں. ناہید اختر نے گایا، اس وقت کی مہناز نے گایا، اور پی ٹی وی پہ چلتا تھا. تو آج کے کر کی یہ جو مارچ ہے اس پہ آ جائیں تو یہ پروٹیسٹ کی صورت میں ہوتی ہے، اور کاؤنٹر پروٹیسٹ بھی ہوتے ہیں. یہ بھی جمہوریت کا ایک وہ ہے، کوئی حرج نہیں. آپ جو تھوڑا سا یہ بھی ہائی لائٹ کیجئے گا، پروٹیسٹ کس چیز کا؟ پروٹیسٹ اس بات کا کہ جناب ہمیں وہ مکمل انسان سٹیزن نہیں مانا جا رہا، ہمارے حقوق ہمیں نہیں دیے جا رہے، ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کے فیصلے کریں. اس پہ وہ اپنے حقوق کے لیے پروٹیسٹ کر رہی ہیں، آواز اٹھا رہی ہیں. اچھا، دوسری طرف
दूसरी तरफ काउंटर प्रोटेस्ट ये है, हम इसको फेस वैल्यू पे लेते हैं उस तरीके से समझने के लिए। काउंटर प्रोटेस्ट ये है कि हमें सारे हकूक मिले हुए हैं, हमारी जिम्मेदारियों जो है मजहब ने तय कर दी हैं, वो ये है कि घरदारी करनी है, बच्चे पालने हैं हमने, और मर्द जो है वो बाहर जाएगा, और हमें कुछ प्रोफेशंस में हम काम कर भी सकती हैं, तो हमें शोर नहीं मचाना चाहिए, पर्दा हमें करना चाहिए, हया करनी चाहिए, और मर्द जो है वो मजाजी खुदा है, और उसको हमने नाराज किया तो खुदा को नाराज करेंगे, क्योंकि रिस्क उसके जरिए हमारे पास आता है, खुद वो वसीला बनता है। तो एक काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है। अच्छा, और अब ये जो काउंटर आर्ग्यूमेंट वाले हैं, इनके पास बहुत बड़ी मशीनरी है, जिसको आप मस्जिद कहते हैं, जिसको आप मौलवी साहब कहते हैं, तो वो उसके साथ मिलके फिर वो बताते हैं कि ये जो उनसे आज़ादी मांग रहे हैं, ये आज़ादी इस चीज़ की मांग रहे हैं कि बेहूदगी हो, ये आज़ादी इस चीज़ की मांग रहे हैं कि मुआशरे में जो है तकरीब हो, फैमिलियां टूटती फिरें जैसे, तो फिर वो मिसालें देते हैं वेस्ट की। तो उनको नहीं पता कि वेस्ट में जो आज़ादियां हैं उसका ये मतलब नहीं है, उसमें हर किस्म की आज़ादियां हैं। बुनियादी आज़ादी ये है कि औरत ने ये कहा कि उसको सियासी आज़ादियां होनी चाहिए, उसको इंसान समझा जाए, उसको अपने फैसले करने की इजाज़त होनी चाहिए, और उन्होंने हर प्रोफेशन में गई। और उसके साथ साथ यकीनन तहजीबों का अपना अपना तरीकाकार होता है, उसमें मगरबी तहजीब की बहुत सारी चीज़ें आपको पसंद नहीं होंगी, आप ना लें वो, लेकिन आप उसको इस तरीके से ट्रांसलेट करें कि इसका मतलब ही खुदा न खास्ता सिर्फ और सिर्फ बेहूदगी है, तो वो यूं नहीं है जैसे आपने बताया कि हर प्रोफेशन में जा रही हैं खवातीन, उनको अपने फैसले करने की आज़ादी है, और उनके लिए शुरू में क्योंकि वो पीछे रह गई थी तो मुलाजमतों में कोटे रखे गए। पाकिस्तान में भी इस तरह का शुरू हुआ है, लेकिन अभी बहुत कुछ आगे जाना रहता है। मसलन औरत की गवाही आदि समझी जाती है। अभी मैं आज देख रहा था कि मसलन यूएई की बात करें, यूएई ने बहुत सारी चीजों में अब वो कहाँ गई, उनकी सो कॉल्ड जो शरीयत या कंजर्वेटिव सोसाइटी थी, उन्होंने तो शराब भी हलाल कर दी है। मुसलमानों के लिए भी उन्होंने लड़का और लड़की का इकट्ठे रहना बगैर शादी के यूएई में, उसको उन्होंने जुर्म नहीं कहते अब वो, और ऑनर किलिंग जो होती थी उसको अब उन्होंने नॉर्मल मर्डर के तौर पे लेके उसको क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी कर दिया, जो कि पाकिस्तान में कानून में तो है लेकिन अमली तौर पे नहीं होता। बाप बेटा जो है, बाप जो है वो माफ कर देता है, माँ माफ कर देती है। तो ये सर जो प्रोपेगेंडा मशीनरी की आप बात कर रहे हैं उस पे मैं आपको बिल्कुल भूल गया। हाँ, उसकी तरफ आते हैं। मैं ये चाह रहा हूं कि इसकी एक छोटी सी पहले वीडियो, मेरा जिस्म और उसके बाद हम इसके ऊपर बात करते हैं। आपने इधर आके सुने तो आपको क्या क्या ख्याल आया? भाई मैं तो इस फेवर में नहीं हूँ, इतनी मजहब इजाज़त नहीं देता कि हम, अगर आप अमेरिका चले जाए ना, आई एम गिविंग यू एग्जांपल, इफ यू गो टू अमेरिका विद योर गर्लफ्रेंड and if you want to stay night at hotel, the hotel management will ask you, this is your girlfriend? Oh yes, this is my girlfriend. But there are strictly orders, you can't stay night with your girlfriend, even you can't have a kiss with her. This is in America. तो ये में क्या हो रहा है? तो ये अमेरिका से आगे निकल गए हैं। मैं जो पेरेंट्स के लिए मैसेज है वो नहीं आप दे रहे यार जी सर, आप कह रहे हैं यूएई में अलाउ हो गया, वो कह रहे हैं अमेरिका में भी अलाउ नहीं है। ये बड़ा मजेदार किया है, मैं आपको सल्यूट करता हूं कि आपने ये ढूंढ के लाए। देखें, अब नेशनल ज्योग्राफी की वो पहन के, शर्ट पहन के, उसने हैट पहना हुआ है, उसने वेस्टर्न ड्रेस पहना हुआ है, वो ऐसे लग रहा है कि अभी अभी एयरपोर्ट से वहां से आया है, न्यूयॉर्क से आया है, या मार्च के लिए आया है, या मियामी से आया है। अच्छा, तो ये जो लोग हैं ना, और इसको इतना मोतबर माना जाएगा क्योंकि मौलाना नहीं कह रहा, एक अमेरिका पलट कह रहा है। तो मसला ये है कि जो मिसलीडिंग है, जो प्रोपेगेंडा है, जो इस तरीके की बातें हैं, वो हमारे लोग उसको पत्थर पे लकीर करके समझ लेते हैं। आप इसी तरह आ जाइए प्रोपेगेंडे पे, इस औरत मार्च पे आपके पास अगर वीडियो हो तो वो उसका लिंक जरूर लगाइएगा
کہ کس طریقے سے ایک نعرے لگے آزادی کے، عورت نے مارچ میں لگائے گئے، اور اس کو آواز ڈب کر کے اور اللہ اور اس کے خلاف نعرے بنا دیے گئے مذہب میرے پاس ایگزیکٹ وہ ویڈیو تو نہیں ہے، لیکن ایک بھائی نے چھوٹا سا ایک ویلاگ بنایا ہوا، اگر آپ کہتے ہیں میں وہ دکھا دیتا ہوں. وہ ویڈیو 1 منٹ کی 1.5 منٹ کی ہے، آپ کو میری اس سے بھی مل جائے گی، فیس بک سے بھی مل جائے گی. میں نکال دیتا ہوں. جی میں نکال لیتا ہوں، آپ اپنی بات جاری رکھیے. اچھا، تو وہ بہت اہم اس لیے ہے کہ اس میں انہوں نے دونوں ورژن دیے ہیں کہ نعرے کیا لگ رہے ہیں اور دوسری طرف کیا لگ رہے ہیں. یہ اس لیے بنانا پڑا کہ پاکستانی میڈیا میں جو بہت مشہور لوگ ہیں، مثلا اوریا مقبول جان جیسے جو کنزرویٹو اور اپنا نقطہ نظر بڑا سٹرونگ رکھتے ہیں، انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں یہ آزادی نہیں، یہ تو مذہب کی توہین ہے. اب ان بچیوں کو جو پروٹیسٹ کے لیے آئیں ان کی جانوں کو خطرہ ہو گیا کہ انہوں نے توہین کی ہے مذہب کی، جس کی سزا موت ہے پاکستان میں. تو اس کے بعد یہ میڈیا والے دوسرے جو لوگ تھے وہ گئے اور انہوں نے دیکھا واقعی ایسا ہوا ہے، تو ان کو اوریجنل ویڈیو انہوں نے نکالی، اس میں آڈیو اور ہے اور دوسری طرف ڈب کر کے اور ہے. تو یہ خدمت خلق ہوگی آپ کی بھی کہ وہ ویڈیو چلائیں اور لوگوں کو بتائیں کس طریقے سے مینوپولیٹ کر کے. یہ ویڈیو مجھے مل گئی ہے، میں چلا دیتا ہوں، میں فوراً چلا دیتا ہوں، اس کے بعد ہم اس پہ علی بھائی کو بھی شامل کرتے ہیں، فردر بات کرتے ہیں. جناب جی اس سے پہلے کہ علی ڈار بات کریں، صرف اس میں آپ دیکھیں کتنی کلیئر بات اور کس طریقے سے اس کو مینوپولیٹ کیا جاتا ہے. آپ نے وہ پہلی ویڈیو لگائی، ان صاحب کی باتیں بالکل غلط باتیں اسی طریقے سے یہ سامنے آ گئی. تو یہ پراپاگنڈے جو ہیں ان کو زائل کرنا اور اصل مقصد لانا کہ میرا جسم میری مرضی کا مطلب یہی ہے کہ میری زندگی اور فیصلہ بھی مجھے کرنے دو، اور اس طرح نہیں کہ زندگی میری اور فیصلے تم کرو اور فیصلے بھی وہ ظلم کے ہوں. بالکل. جی علی بھائی آپ کی طرف میں آتا ہوں. اب اس کے اندر سر ایک چیز اور بڑی کہی جا رہی ہے کہ اسلام نے تو 1400 سال پہلے عورت کو حقوق دے دیے تھے، لوگوں کو عورتوں کو دفنا دیا جاتا تھا، اور یہ ساری اس طرح کی باتیں بہت زیادہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں جو اسپیشلی اس کے اگینسٹ میں جو دھرنے یا مارچز ہو رہی ہیں اس کے اندر یہ بات کہی جا رہی ہے. اب میرے ذہن میں بھی یہ سوال اکثر آتا ہے کہ اگر اسلام میں ہر عورت کو دفنا دیا جاتا تھا تو حضرت خدیجہ is one of like very dominant factors ہسٹری میں ابھی اسلامک ہسٹری کو اگر ہم سائڈ پہ بھی رکھیں تو ان کا جو ایک کیریکٹر ہے وہ عرب ہسٹری میں بہت بڑا ہے. اس کے علاوہ ہم عرب کوئنز کو دیکھتے ہیں جنہوں نے باقاعدہ جنگیں لڑی ہیں. یہ کنٹروورشل کیریکٹر، لیکن ہندا کی ہم بات کریں، ہندا واز ویری ڈومیننٹ کیریکٹر. تو ہم جب یہ کہتے ہیں جو اسلام سے پہلے تو پتہ نہیں عورتیں بیچاری ہوتی نہیں تھیں اور ہم اسلام آیا اس نے سب کچھ دے دیا اور یہ کر دیا وہ کر دیا،
یہ بات جب کہی جاتی ہے ایک پروپیگنڈا کی صورت میں، اور جب اس طرح کی حرکتیں بھی مولویوں کی طرف سے کی جاتی ہیں، تو اس کا امپیکٹ معاشرے پہ کیا جا رہا ہے سر؟ دیکھیں آپ کی اسی ویڈیو سے میں شروع کرتا ہوں پہلے تھوڑا سا. یہ جو آپ نے دکھایا ہے یہ کافی سوشل میڈیا پہ ایکسپوز ہوئے، شکر ہے سوشل میڈیا ہے. اب ایک چیز اور دیکھیں، ایک تو آپ دیکھتے ہیں نا آڈیو آپ دو اس کے اوپر ڈب کی گئی. پہلے تو یہ جرم ہے، اس جرم جنہوں نے کیا انہوں نے یقیناً دین کی جسے کہتے ہیں توہین، تو اس میں لا ہے اس ملک میں. میں سر تو یہ یقیناً انہوں نے ہی کیا جن کے اصل میں نام لیے جا رہے تھے. جی اب میں وہی کہنے لگا ہوں، تو ان پہ کیس بننا چاہیے نا پہلے تو. خیر یہ میں تو خیر اس قانون کے بارے میں تھوڑا سا کیا کہوں، لیکن آگے چلتے ہیں. یہ جو کراؤڈ تھا نا اس کی آپ ویڈیو بھی دیکھیں نا، وہ جو خواتین بیٹھی ہوئی ہیں زمین پر جو نعرے لگا رہی ہیں، ان میں سے تقریباً میں نے جو غور کیا تقریباً کوئی 50-60% نے تو باقاعدہ ہماری عام خواتین تھیں، شلوار قمیضیں اور اوپر انہوں نے دوپٹے چادریں بھی پہنی ہوئی تھی. ان میں سے بہت سی نظر ایسا آ رہا تھا کہ دین اسلام پہ ہی تھی، جن کو دوپٹے اور چادریں وغیرہ وغیرہ، پلس وہ میرا خیال ہے نماز بھی پڑھتی ہوں گی. تو یہ عام خواتین، عام سے مطلب ایک اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کسی کا کوئی خاص قسم کے لوگوں کا ایجنڈا نہیں ہے جیسے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں. اور جو کاؤنٹر آرگومنٹ ہے، آپ نے کہا کہ دین نے، اسلام نے 1400 سال پہلے کچھ آزادیاں دے دی تھیں، اس میں کوئی شک نہیں. اس زمانے کے لحاظ سے ہم یہ کر چکے ہیں بات، ہماری جو سیریز تھی خواتین کے حوالے سے اس کو ریپیٹ کر دیتے ہیں. ایک ضروری ہے اس وقت کہ اس میں وہاں پہ انسانی حقوق کے جو آئے، اگر ہم دین کو ایک طرف رکھ کے دیکھیں تو سوشل جو ایک انقلاب تھا وہ، اور وہ جو سوشل انقلاب تھا اس میں بہت سی چیزیں تھیں جس کے اندر بہت سے لوگوں کو حقوق دیے گئے. ایک کوشش کی گئی کہ سٹارٹ کیا گیا کہ جو غلامی تھی اس کو ختم کیا جائے. چاہے انسینٹیو دے کے ایک دم سے تو نہیں ہوا، کوئی آرڈر تو ایسا نہیں آیا کہ آج سے سارے غلام آزاد، لیکن انسینٹیوز تھے اس میں. خواتین کے لیے بھی اسی طرح بہت کچھ تھا. ایک مثال دی جاتی ہے، خواتین کو حقوق دیے گئے. مثال کے طور پہ میں یہاں کی بات کرتا ہوں، میرے پاس ایک بندے نے مجھ سے پوچھا، یار وہ مجھے کسی نے کہا کہ اسلامی ول لکھوا لو. یہاں کی ماسک، ایڈمنٹن کی کسی ماسک میں سے کوئی چل رہا تھا وہاں پہ ایک طرح کی کمپین کہ جی اسلامی ول لکھوا لیں. اس کے حساب سے اس نے کہا یار میں نے اس کو پڑھا، اس کے حساب سے تو میری بیوی کو 1/8 ملنا ہے. یہاں پہ کینیڈا میں 1/8 ملنا ہے تو اس کا ہوگا کیا اگر میں مجھے کچھ ہو گیا تو. میں نے اب وہ اگر آپ دیکھیں اس پر بہت، اگین ریلیجن میں نہیں ہم جا سکتے. میں نے ایک دو کچھ لوگوں کی سنی ہے بات اس پر، انہوں نے کہا کہ 1/8 منیمم ہونا چاہیے، کیونکہ کچھ لوگ نہیں دیتے. زیرو تھا تو اس کو 1/8 منیمم کیا گیا، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ زیادہ دیں یا جو بھی ہے. اینی ویز، تو اس زمانے میں 1400 سال پہلے واقعی وہ ایک بڑی بات تھی، ایک بہت بڑی چینج تھی. ٹرسٹ کو سمجھنا چاہیے. ٹرسٹ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ریلیجن اسلام جو تھا اس نے بیسکلی حقوق دیے، اس وقت کے لحاظ سے بہترین حقوق دیے. آج کے وقت کے حساب سے بہترین حقوق کیا ہیں ہمیں وہ دیکھنا ہے. آج کے وقت سے جو بہترین حقوق ہیں وہ ہمیں دینے ہیں. وہ 1/8 نہیں ہو سکتا، وہ کچھ اور ہے، کچھ اور ہو. بالکل That's the point. اور جو دوسری آپ نے بات کی وہ اس کو ہم سیکولر ہسٹری کے طور پہ لے لیتے ہیں، ناٹ لائک اسلامک ہسٹری. یو آر ایبسولوٹلی رائٹ. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ واز ویری پاورفل woman, and she was a woman, and that was before Islam. When she proposed Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, she was not a Muslim, and that was before Islam. ہندا کی بات کی، اس نے بڑے پلاننگ کی اسلام کے خلاف، اور مکہ میں وہ لیڈ کرتی تھی وہ عورت، اور اس نے وہاں سے پلاننگ کر کے اور اسلام کے خلاف سازشوں میں آگے تھی. اور she was a brain, maybe looks like, I mean from the history looks like she was a very very smart brain, and she was planner against Islam. Means that she had some status.
she had the same status as Abu Sufyan اور ابو جہل جس کو کہتے ہیں, کوئی اور نام بھی ہوں گے. ان اب اگین ہم وہ ریلیجن کو ایک طرف رکھے, آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ہم اس کو ایسے سیکولر ہسٹری بھی دیکھ سکتے ہیں نا, عرب ہسٹری کی بات کریں. ہاں عرب ہسٹری تو ہے نا, یہ اس کو چاہے میں مسلمان نہ بھی ہوں تو یہ ہسٹری تو ہے. تو اس کو دیکھ کے تو اس لیے یہ بات کرنا ہے کہ خواتین جو تھیں وہ پاورفل اسلام نے آ کے کر دی, ایسا کچھ نہیں. ہاں اسلام نے جو اس زمانے کے حساب سے بہت بڑا ایک چینج آیا خواتین کی زندگی میں, عام خواتین کی زندگیوں میں, اور کیونکہ باقی انسانی حقوق بھی اس زمانے میں اسلام نے دیے تو اس میں یہ حقوق بھی ہے. تو یہی بیسک چیز ہے کہ اب کیا وہ حقوق ہیں, اب وہ کون سی باتیں ہیں, ہم کہاں آ چکے ہیں. 1400 ایئر بیک ہم واپس نہیں جا سکتے, اب آج کی بات کرنی چاہیے. اس کے اندر یہ ہے کہ اسلام نہیں روکتا, میرا اپنا خیال ہے بینگ اے مسلم, یہ جو حقوق ہم ویسٹرن سو کالڈ ویسٹرن کہتے ہیں, وہ ویسٹرن حقوق نہیں ہیں, وہ انسانی حقوق ہیں. اور وہ انسانی ارتقاء کے نتیجے میں ایوولوشن, جو ہیومن ایوولوشن ہے, وہ اس نتیجے پہ پہنچ چکا ہے. ہیومن برین, ہیومن مائنڈ, ہیومن برین ایوولوشن اس کو یہاں پہ پہنچا چکا ہے کہ وہ اس کو آئیڈینٹیفائی کر چکا ہے کہ یہ حقوق ہیں اور یہ مردوں اور عورتوں کے دونوں کے برابر ہونے چاہیے. یہ وہ پوائنٹ ہے جس کے اوپر یہ چیز چل رہی ہے تحریک دنیا بھر میں. اور پاکستان میں مجھے خوشی ہے کہ ایٹ لیسٹ یہ بہت بریو لوگ ہیں, یہ جو آواز اٹھ رہی ہے. بالکل نہیں بڑے بریو لوگ ہیں بالکل بالکل پاکستانی. اس میں اگر آپ دیکھیں جو حالات ہیں, کیونکہ دیکھیں جس طرح آپ نے یہ ویڈیو کی بات بتائی, ہر اس طرح کی اور کتنی سازشیں نہیں ہوتی ہوں گی. اچھا پھر اس کے اندر ایک اور چیز ہے, ایک پاکستان میں ایک, میں اس کو سوڈو کیا کہتے ہیں اس کو, وہ کہوں گا دانشور سو کالڈ جعلی دانشور جو ہیں. اب جن کا نام نہیں ہے, میں تو مطلب ظاہر ہے میری ان سے کوئی ذاتی دشمنی تو ہے نہیں, لیکن ان کی باتوں کی کو دیکھتے, اور میں سے ایک دو کو میں جن کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں, اور یہ مقبول جان فار ایگزامپل, مطلب ٹوٹل جسے کہتے ہیں کہنا تو کیا کہوں گا, فراڈ. یعنی سر وہ پورے پاکستان کو غزوہ ہند میں تو لگانے کے چکر میں ہر وقت لگا رہتا ہے, اپنے بچے اس کے باہر پڑے ہیں. نہیں, اس کو پرسنلی میں اس طرح جانتا ہوں کہ میرا کوئٹہ میں اس نے کچھ سرو کیا اپنے آپ کو, بلوچستان کا بھی بہت بڑا ماسٹر سمجھتا ہے ہر بات میں کہ میں بلوچستان میں سرو کر چکا ہوں. یہ میرے والد صاحب کے ساتھ بھی انہوں نے سرو کیا, مجھے پتا. یہ نہیں کہ برا ہوگا, اچھا اب اس زمانے میں پھر بھی اچھا تھا جب یہ تھوڑا سا سیکولر تھا, جب یہ جاب کر رہا تھا وہاں پہ. مطلب یہ بالکل ٹوٹل چینج, ایک عجیب سا فیس بنا کے آ کے بیٹھ گئے, اور اب اپنے آپ کو ولی اللہ بنا کے, اور چلیں وہ آپ کی پرسنل لائف ہے, لیکن لوگوں کو مس گائیڈ نہ کریں, جھوٹ نہ بولیں لوگوں کے ساتھ. جھوٹ بولتے ہیں. انصار عباسی ہمیشہ ٹویٹ کرے گا جب بھی کسی خاتون کو کرکٹ کھیلتا ہوا دیکھے گا تو اس کو پرابلم ہو جائے گی, کہیں اور کچھ ہو جائے گا تو پرابلم ہو جائے گی. اب میں ایک اور بات بھی کہوں گا, فرسٹریٹڈ لوگ ہیں سر یہ. نہیں ایک چیز اور بھی ہے. اسی انصار عباسی کو آپ لے جائیں اگر کسی جگہ پہ جرنیل ہوں گے نا بیٹھے ہوئے, اور وہاں پہ بھی یہی سب کچھ ہو رہا ہوگا, مطلب خواتین مرد مکس گیدرنگ فنکشن پارٹی, اس کی خبر یہ کبھی نہیں دے گا, ادھر اس کے منہ بند ہو جائے گا, رائٹ. تو یہ ان کے اپنے ٹارگیٹس ہیں کہ کچھ لوگوں کو ٹارگیٹ کرو, کچھ یہ بالکل پکی بیڈی سوچ ہے پاکستان میں. اور میں یہ کہتا ہوں کہ عورتوں کے حقوق یا انسانی حقوق یہ دو مختلف چیزیں نہیں ہیں, لیکن یس یہ فیکٹ ہے کہ ہم ایز اے مرد یہ ان سوسائٹیز کے اندر تو خاص طور پہ یہ غلط فہمی ہمارے اندر تھی, یہ ہمارے جو پیدائشی ہمارے اندر ہے کہ ہم سپیریئر ہیں عورتوں سے, اور یہ رہتی ہے, یہ ختم نہیں ہوتی. لیکن دیکھیں پچھلے دنوں وہ دکھا رہے تھے, آپ سوشل میڈیا پہ بات کریں, میں نے بھی ایک چیز دیکھی, وہ جو میاں مٹھو ہے جو پی ٹی آئی کو قربان ہو چکا ہوا ہے, اور سنا ہے کہ اس کی وہاں گیس رینج پہ اس کی زمینیں ہیں, تو وہاں پہ وہ ملٹری والوں نے اپنے کچھ کیمپ رکھے ہیں اس کی زمینوں پہ, تو بڑا پاورفل ہے, اس کو ہاتھ نہیں لگاتا, بیٹھا ہوا ہے. اور وہ ایک 13 سال کی غریب ہندو لڑکی 13 سال کی, اس کو بٹھا کے مسلمان کر رہے ہیں. یہ سر یہ بالکل یہ آپ ویڈیو کا جی اب بات جاری رکھیں, ہم اس کو ویڈیو ساتھ جی یہ دیکھ لیں, یہ ہے سامنے آپ کے ہو رہا ہے. یہ مطلب یہ کون سے زمانے میں کیا کر رہے ہیں, یہ کس طرف جا رہے ہیں. اور میں ایک اور چیز کہوں گا, یہاں پہ ہمارے ویسٹ میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں,
اب آپ نے اس بندے کی ویڈیو دکھائی تھی پہلے جو میرا خیال ہے وہ ایسے شو کر رہا تھا جیسے کہ ابھی وہ جیسے آپ نے کہا کہ وہ شاید یو کے سے انگلینڈ سے کہیں سے یا یو ایس سے کہیں سے وہ لینڈ کیا ابھی پاکستان میں اور پاکستانیوں کو بتا رہا تھا کہ ہوٹل میں جا کے وہ پوچھتے ہیں کہ آر یو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ یو کین لیو ٹوگیدر اینڈ وٹ ناٹ. مطلب ایک اسٹوپڈ سی بات ہے میں اس کو کیا ایکسپلین کروں. لیکن یہاں پہ بھی لوگ جو ہیں یہاں کے لوگ جو ہمارے پاکستانی ہیں اور یہاں کے دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں انفارچونیٹلی وہ بھی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ وہ بھی آپ کو نظر آئے گا کہ وہ حیا مارچ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ کو. میں اب یہ کہ سر وہ اب ہم بات نہیں کرتے. اب اسد بھائی کی طرف چلتا ہوں. وہ سامنے حیا ہے پیچھے بے حیا ہے تو خیر اس کی طرف نہیں چلتے. تو اسد بھائی آپ کلوزنگ ریمارکس دیجئے پھر ہم پروگرام کو ختم کرتے ہیں. سر اس کے بارے میں آپ ذرا اپنے کلوزنگ ریمارکس دیجئے گا پلیز. جس طرح علی نے کہا یقیناً ان کو سلام ان خواتین کو ان لوگوں کو جو ایکٹیوسٹ اس مشن کو اٹھا کے آگے جا رہے ہیں. دیکھیں 1400 سال پہلے جو ایک باتیں معاشرہ تھا وہ اس سے آگے جا چکا ہے. اور یہی اگر مذہب کی ہی بات کریں تو مذہب میں بھی جاوید احمد غامدی صاحب بہت بڑے اسکالر ہیں نا. پیچھے زمانے میں چلے جائیں غلام احمد پرویز صاحب قرآن کے اسکالر تھے نا. ساری زندگی انہوں نے قرآن سمجھنے میں لگائی. ان کی خواتین کے حقوق کی قرآن کی روشنی میں ہی اور اسلام کی روشنی میں ہی جو باتیں ہیں وہ آپ دیکھ لیں تو وہ آج کے دور کے برابر انسان کے برابر مرد کے برابر انسان کو عورت کو حقوق دیتے ہیں. جہاں تک آپ نے اس کی بات کی کہ اس زمانے میں بہت اہم بات آپ نے کی کہ ہندا بھی ہے چاہے نیگیٹو کریکٹر ہے لیکن اس کی طاقت دیکھیں. بی بی ختیجہ بھی ہیں اور سر اس سے بھی پہلے بائی دا وے ایک سیریا کی ملکہ تھی اس کا نام تھا ملکہ ماویہ. اس نے رومنز کے خلاف باقاعدہ طور کے اوپر پورے عربز کی فوج کو لیڈ کیا تھا. اب ہمارے لوگ وہی بات ہے ہسٹری نہیں پڑھتے اور اپنے پاس سے بس جو مولوی نے بتا دیا وہی سن کے بیٹھ گئے. اور پھر آپ اس میں چلے جائیں قصص القرآن میں چلے جائیں تو ملکہ سبا بھی تو یمن کی ایک ہے نا. ایگریڈ بالکل. اچھا تو یہ لیکن جو اصول آپ مثلا ایک مذہب کی اگر خالص بات کریں تو میں یہ دوستوں کو یہ پوائنٹ دینا چاہوں گا کہ جو اللہ جس کو ہم مانتے ہیں وہ اس نے تخلیق کیا ہے وہ ہم سب کو جانتا ہے سب معاملے جانتا ہے. تو وہ کیا ایسا ریجڈ سسٹم دے گا کہ وہ اس 1400 سال پہ آ کے رک جائے؟ نہیں, کہیں کوئی سسٹم نہیں دیا. سسٹم کچھ اصول دیے ہیں. ان اصولوں کی روشنی میں اگر آپ اہل مذہب ہیں تو ان اصولوں کی روشنی میں ہر زمانے میں اپنا سسٹم بنائیں گے. اور اگر آپ سیکولر چلانا چاہتے ہیں کہ بھی وہ جو آپ کے اصول ہیں مذہب کے وہ آپ کی ذات کے لیے ہیں اور پبلک لا جو ہوگا وہ اجتماعی انسانی شعور سے کولیکٹیو ہیومن وزڈم سے بنے گا. تو اس کے مطابق آپ کہیں بھی آ جائیں, آپ چاہے مذہب کے حوالے سے آ جائیں یا سیکولر حوالے سے آ جائیں, یہ زیادتی جو ہے عورت کو انسان نہ سمجھنا, اس کو ہر جگہ نیچے رکھنا اور اس کی ذمہ داری صرف گھر تک رکھنی اور اس کو مرد کا غلام کہنا, تو یہ انتہائی غلط ہے. اور وقت کے ساتھ ساتھ جو پروگریسو دانشور ہیں جو مذہبی لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں وہ بھی اس بات کو ایکنالج کر رہے ہیں. اور خوش قسمتی دوسری طرف یہ ہے ان کی آواز تھوڑی کم ضرور ہے لیکن ہر فقہ میں ہر مسلک میں وہ لوگ موجود ہیں. سنی میں, شیعہ میں, سنیوں کے جو آگے ہیں ان میں تمام جگہوں پہ ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو آج سے 100 سال 50 سال پہلے بات ہو رہی تھی وہ نہیں ہو رہی تھی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دن 24 گھنٹے آگے جا رہا ہے اور ہمارے یہ لوگ 10 گھنٹے آگے جا رہے ہیں, یعنی کہ روزانہ 14 گھنٹے پھر پیچھے ہیں. تو شاباش ان کو, اور ان کی جھوٹا پراپاگنڈے جو ان کے خلاف ہیں ہمیں چاہیے ہم عام لوگوں کو کہ اس کا توڑ کریں. سوشل میڈیا پاورفل ہے تو بہت اہم ہے یہ ایونٹ مارچ کا 8 مارچ, اور صرف 8 مارچ تک محدود نہیں ہونا چاہیے. یقیناً جب خواتین آگے آئیں گی تو جو قومی ترقی ہے اس میں اضافہ ہوگا. ہم سارے جو ہیں اس سے مستفید ہوں گے. بے شک.
بہت شکریہ ارشد بھائی. علی ڈار صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ علی بھائی. اور اس کے ساتھ ہی ہم اپنے دیکھنے اور سننے والوں سے اجازت چاہتے ہیں. اگر آپ کو ہماری آراء پسند آ رہی ہیں ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے, اور اگر آپ کو کسی بات سے اعتراض ہے یا آپ سمجھتے ہیں ہم اپنے پروگرام کو کسی طور پہ بہتر بنا سکتے ہیں تو ہمیں کمنٹس میں ضرور آگاہ کیجئے. چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور ہمیں سپورٹ کرتے رہیے. اپنا خیال رکھیے, خوش رہیے, آباد رہیے. خدا حافظ. السلام علیکم.